صرف خلافت ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کا آج کل موضوع بھی خلافت سے متعلقہ، اور آج کی محفل میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ خلافت کے بارے میں جتنی بھی پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ سچ ثابت ہوئیں، تو اس حدیث پر روشنی ڈالیں کہ خلافت کی بحالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگی، تو پھر اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے اس طرز حکومت کو بدلنے کے لیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ میرے دوست نے جو لکھا نا کہ خلافت کی بحالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگی، ساری غلط فہمی کی بنیاد یہ، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اس کے بعد خلافت کی بحالی ہوگی، پہلے نہیں ہو سکتی، اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں کہ اب کوئی کوشش نہیں کر سکتے، نہ یہ بحال ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑا عرصہ بعد ہی پھر ایک دور آیا جب خلیفہ راشد آ گیا، اور اس کے دور کو پوری امت خلیفہ راشد کا دور سمجھتے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے ابو داؤد شریف میں پڑھیں تو وہاں لکھا الخلفاء خمسہ، کہ آج تک 5 خلیفے ہو گئے۔ حضرت حسن رضی کو اس لیے شمار کیا کہ وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی تھا، 6 مہینے، اور وہ بے بسی کے 4 پہلے اور 5واں عمر بن عبدالعزیز، یہ ابو داؤد شریف میں۔ تو اس لیے یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ اور جو حدیث پاک آتی ہے نا کہ قیامت سے پہلے 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ اور امراء، جن کا تک دین جو ہے نا وہ مٹے گا نہیں، وہ بھی کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے، پھر وہ مصیبت میں پڑ گیا کہ اچھے خلیفے نہ ملے تو توجیہیں کرنی پڑی۔ سب سے بہتر توجیہ اس حدیث پاک کی وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کی، کہ اس میں یہ نہیں آتا کہ وہ 12 اکٹھے ہوں گے، 12 قیامت تک، آخری ان میں سے امام المہدی ہوں گے، 12 آئیں گے، ان کے زمانہ میں بالکل اسلام اسی طرح غالب آئے گا، خلافت راشدہ ہوگی۔ 5 تو آپ سن چکے کہ حضرت علی رضی اللہ تک اور عمر بن عبدالعزیز، یہ تو ہو چکے نا پکے۔ اب 7 باقی ان میں سے امام مہدی کو رد چھوڑیں، 6 دور اور بھی آئیں گے، جب بالکل مسلمان کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خلافت بحال ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن منہاج السنت النبویہ اور یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر، یار قیامت تک وہ کہتے ہیں 12 پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ نا، اور عادل ہوں گے، متقی، نیک، پرہیزگار، دین پر چلنے والے۔ تو آپ گھبرائے نہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس بات کے ہے نا مکلف، جو ہم سے پوچھی جائے کہ کوشش کی ہے یا نہیں، ہوتا ہے کوئی یا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذمہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر بہت سے ایسے انبیاء علیہ السلام ہوئے جو نبی تھے، اللہ کی تائید نے حاصل کی، کچھ قتل ہو گئے، کچھ مغلوب رہے، کامیابی نہیں ہوئی۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا سلیمان داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضور کا کچھ اسلامی حکومت بنی، مگر وہ سارے ثواب کے مستحق، کسی کے ثواب میں کمی نہیں۔ امتوں کی بدقسمتی تھی، انہوں نے وہ آب حیات نہیں پیا، نبی تو جو تھے علیہ السلام کامیاب ہی تھے۔ اس لیے ہم نے جو کرنا نا وہ کوشش، ہر میدان میں کوشش کریں۔ آپ کتابیں بھی لوگوں تک پہنچائیں، جہاں کوئی محفل ہوگا کسی طریقہ سے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں آپ جا کر روکیں، سنیں جی میری دین کی باتیں، یہ بھی نفرت دلانے کا طریقہ۔ وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے دین کو سیڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کر کے دکھا دی کہ بات انہوں نے تعبیر کی پوچھی، تسلی دی کہ تعبیر ابھی بتا دوں گا کھانا آنے تک، اور پھر بتانا شروع کر دیا کہ یہ تعبیر کا علم دیا مجھے کس نے، اس کے ساتھ بات جوڑ دی، لنک کر دی۔ وہ شوق سے سنتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سب ساتھیوں کو پڑھنی چاہیے۔ یہ مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب لوگ کہتے تھے کہ تبلیغ کا طریقہ صرف یہ تبلیغی جماعت کا ہے، انہوں نے شوشہ اٹھا دیا کہ ہمارا طریقہ نبیوں والا، باقی کوئی نہیں۔ تو مولانا نے پھر کتاب لکھی، وہ تبلیغ ہی نہیں صرف، آپ سب ساتھی سن لیں، قرآن کی کنجی ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ نبی کیوں آئے، کس طرح بات شروع کی، پہلے کیا باتیں بتائیں، اور پہلا کون سا طبقہ تھا جس کو وہ خطاب کرتے تھے، عوام کو کرتے تھے یہ خواص کو، ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا تھا، وہ پورا قرآن حل ہو جاتا ہے، اور ان کے مرحلے کیا، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اس میں مولانا نے یہ بھی حدیث نوٹ کی جو میں نے بتائی کہ جب کسی محفل میں جاؤ کوئی یہ نہ کرو کہ ان کی باتیں چھڑاؤ، جو کر رہے ہیں نا خبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں لگ جائیں، کوئی بات کہہ رہے اس میں، پھر اتنی عقل ہو یوسف علیہ السلام کی طرح کہ بات کو آپ نا اس طرح موڑیں دین کی طرف کہ وہ بیچارے سمجھیں کہ وہی باتیں جاری، تو آپ بے فکر ہو جائیں، کرنے کا جو کام ہے نا کریں۔ آپ کے اندر یہ اضطراب اور پریشانی ہونی چاہیے کہ جس گندگی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات پانی۔
اس کے لیے آپ خود بھی مطالعہ کریں، پہلے اپنے ذہن میں بیٹھے گا۔ میں کل ڈاکٹر صغیر صاحب لے گئے چرائی اسپتال میں، انہوں نے بھی سنی بات، کہنے لگے مولانا آج پتہ لگا دیہات کیا لوگوں نے کیا بنا رکھا۔ تو میں نے اس وقت کہا صغیر، اس وقت اگر امت مسلمان الجہاد فی الاسلام نہیں پڑھتی مولانا مودودی کا تو یہ اسی طرح ٹھوکریں کھائے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا مولانا 22 سال کے تھے جب انہوں نے کی، کہنے لگے او اللہ 22 سال کا، اور وہ وقت تھا جب کچھ ہندوؤں کو قتل کر دیا مسلمانوں نے، یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی۔ اب ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور مشرق مغرب میں ہی دہائی مچ گئی کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے ہی قائم ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بہت طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور جہاد کو بدنام کیا کہ یہ دہشت گرد ہے، خون کا مذہب ہے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی جو بڑے مکار تھے، اپنی بات زبان پر نہیں تھے، اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ جب تک دنیا میں یہ قرآن باقی نہ امن نہیں ہو سکتا، یہ فساد کی کتاب ہے۔ تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تقریر کر رہے تھے، مولانا سن رہے تھے، بچے تھے، وہ روئے، مولانا محمد علی روئے بے اختیار کہ کاش کوئی آج ہوتا جو دنیا کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کیا ہے، یہ بدنامی ہو گئی۔ تو مولانا کہتے ہیں میں تقریر سن کر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ آدمی میں ہی کیوں نہ ہوں، اور کسی نے کیا کرنا، گھر میں دین تھا، پڑھے تھے سب کچھ، مگر یہ پھر چلے گا 6 مہینہ کے لیے بھوپال، مسلمانوں کی ریاست تھی، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے بہت دینی لائبریریاں تھیں وہاں، 6 مہینے گم رہے، اور خود کہتے ہیں میں بھی مسلمان پھر ہوا۔ جو میرے ذہن میں تھا نا کہ نماز روزہ اور یہ تسبیحیں وغیرہ جو گھر میں یہی دین ہے، وہاں پتہ لگا کہ جب ہم دین ہی نہیں سمجھتے جہاد کیا سمجھائیں گے۔ پھر پڑھنے کے بعد وہ کتاب لکھی جس میں مولانا نے بتایا کہ جہاد ہے کیا، کتنی قسمیں ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، ہندوازم، یہودیت، بدھزم اور عیسائیت، ان میں جنگ کا کیا طریقہ، اسلام اس بارے میں کیا، اس سے موازنہ کیا۔ اور آخر میں جو باب لکھا کہ آج تک یہ دنیا کے دانشور جو جنوا کانفرنس انہوں نے کی اور وہاں طے کیے اصول کہ قیدیوں سے یہ کیا جائے اور یہ کیا جائے، وہ بھی مولانا نے آخری باب میں لکھے، اور ساتھ کہا کہ اب بھی تم لوگ وہاں نہیں پہنچے جو اسلام نے باتیں بتائی، بہت پیچھے ہو تم، 600-700 صفحے کی کتاب۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، پہلے دین کو سمجھے۔ اگر یہ دین مذہب ہے کہ صرف نماز روزہ کرو، پھر ہمیں ہندوؤں سکھوں کسی قوم کے ساتھ جہاد کا کوئی حق نہیں، انہیں بھی پوجا پاٹ کا حق دینا چاہیے جیسے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں، پھر لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر کوئی آدمی اپنے عبادت خانے عبادت کرے۔ اصل میں یہ مذہب نہیں نا، جنگ اس لیے اسلام میں ہے، ورنہ تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت، اتنی بات بھی نہیں کوئی مارنے آ جائے تو جان بچائے، یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جانور بھی چڑیا وغیرہ بھی پنجے مارتی ہے۔ ہمیں حکم ہے جارحیت کا، جارحیت کا، بچاؤ نہیں آگے بڑھنا۔ جو امریکہ نے سیکھ لیا نا، کم بخت نے سیکھا دین سے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علاقوں پر جا رہا حملے کرنے، تیل چھیننے، ہماری معدنیات پر قبضہ کرے، وہ ظالم ہے۔ دین قبضہ کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو، ان کے علاقے چھین لو، ان کو یہاں اسلام قائم کرو، نظام کی حد تک، مذہب نہیں، پوجا پاٹ جو جی چاہے کرو، ظلم ختم کرو، ساری دنیا امن سے رہے، ہر ایک کو روزی ملے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہم آ جائیں گے، تمہارے علاقے چھین لیں گے۔ ظلم کو ختم کرنا، ایک دفاعی جہاد اس میں فصل ہے، ایک مسلحانہ، اور اس کا اثر آپ دیکھیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ کیا کریں، لوگ نام سے لرزک ہو جاتے ہیں کہ مودودی، نہ کم بخت ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایسا فتنہ جو ہے نا لوگوں نے اٹھا رکھا کہ پڑھو بھائی، چمٹ جائے گی کتاب۔ وہی بات جو کفار کہتے تھے، آفا تاتون سحرا وان کنتم تبصرون، اور دیکھتے بھاگتے تم جادو میں پھنس رہے، جادو کہتے تھے، کیونکہ بات ہوتی ہے سچی، آدمی مان لیتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک احمدی آتا تھا، میں احمدی کہہ رہا ہوں، چلو نام نہیں بگاڑنا ہے تو نہیں، وہ احمدی قادیانی لاہوری آتا تھا چلا جاتا۔ ایک دن اس نے کہا، علامہ صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت برا بلا کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا اصولی اعتراض کیا، چھوٹی موٹی باتیں مولویوں والی نہیں، اصل میں اس نے کیا جرم کیا۔ تو علامہ اقبال نے جواب دینے کے بجائے خادم سے کہا کہ الجہاد فی الاسلام نکالو۔ اس نے نکالی، دے دی، گیا اور اس نے پڑھی، اور 2-4 دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی، اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل کلمہ پڑھائیں۔ سمجھ آ گئی کہ یہ امام مہدی ہونا، مجدد ہونا، مسیح ہونا، یہ تو گزارا، یہ تو غیرت مند مسلمان بھی ساری عمر یہ دعوت دیتا رہا کہ انگریز کو رحمت سمجھو اور اس کی خدمت کرو، اور نبی اور امام تو آتے ہیں طاغوتی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی، اور اس کی ایک کتاب بھی نہیں، پہلے اشتہار سے لے کر، جس میں نہیں یہ کہا کہ انگریزوں
جو میں خدمت تمہاری کر سکتا ہوں یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. میں مسلمانوں کے دل سے جہاد نکال رہا ہوں, خونی مہدی نکال رہا ہوں. اس لیے جو مجھے مسیح مہدی مانیں گے وہ بالکل گائیں بن جائیں گے, بکریاں بن جائیں گے, آپ آسانی سے ان پر حکومت کر سکتے. غدار. اسی لیے علامہ اقبال پھر ساری عمر دعائی, یہ قادیانی نہیں آپ اس کا نام لیتے, کہتے ہیں توبہ اقبال کو شاعر تھا. اس نے اصل مسئلہ پکڑا کہ کن باتوں میں تمہیں الجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ, یہ میں تو نے بیوقوف بنایا. تم نے اصل چہرہ نام پہچانا کہ یہ تو کافروں کے ایجنٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جاسوس. اور مرزا غلام نے باقاعدہ تبلیغ رسالت میں اشتہار ہے, نمبر 1 نام پتہ بتاؤ کہ جو آزادی چاہتے ہیں, ملک میں جو آزادی لوگ چاہتے ہیں نا, خفیہ مجھے اطلاع دو تاکہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو بتاؤں. تو علامہ اقبال بولتے ہیں دولت اغیار را رحمت شمر, کمبخت دین سے اتنا جاہل ہے کہ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا. رکھسا گردے کلیسا کر دو, میں ساری عمر کے گرجے کے گرد طواف کرتا رہا اور مر گیا. کیا کیا تجدید دینوں سے کوئی آ کر کام کیا؟ جھگڑا چھیڑ دیا کہ عیسیٰ مرا ہے میں آ گیا ہوں. کوئی کام آنے کا نہیں کیا, نہ کوئی تفسیر لکھی, نہ حدیث کی کوئی شرح, نہ فقہ. ایسے جس کو کام کہے نا مجدد کا, ذرا برابری فتنہ چھیڑا انگریز کی خدمت. تو الجہاد فی الاسلام جو ہے نا اللہ کے لیے. مجاہد بھی پڑھیں جو جہاد کر رہے ہیں بے ڈنگا کہ خواہ مخواہ مر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہی نامراد حکومت ان کو برگلا کر اپنا علو سیدھا کر رہی ہے. خود یہ مربے لے رہے ہیں, جرنیل آرام سے بیٹھے ہیں, ان بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں. یہ نیک ہیں مگر فائدہ کیا, کیوں مرتے ہیں ان کے کیا پر. اور جب میں کہتا ہوں خدا کے بندو خلافت قائم کرنی ہے, چھوڑو کشمیر کو, یہاں آؤ, ان کی طرف رخ کرو کہ اسلام جاری کرو, ورنہ ہم تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. اور لڑنا بھی نہیں پڑے گا. اب شیطانی شوشہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ مسلمان حکمران ہے, یہاں گڑبڑ پڑے گی. اور گڑبڑ کی ضرورت ہی نہیں. اگر تم دینی تنظیمیں سیدھے ہو کر ہو گئے گردن کے کہ چلاؤ اسلام, یہ 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکے. تمہیں ادھر لگا دیا, یہاں یاشیاں کر رہے ہیں, بسنت منایا جا رہا ہے, عورتیں دوڑ رہی. تو یہ کتاب جو یہ جواب اس میں آ گیا کہ کہیں نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ صرف قائم ہوگی. پہلے بھی ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں, 6 دور اور آئیں گے. آخری جو ہوگا وہ امام المہدی کا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ہو جائے گی قائم. عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے نازل ہوں گے, قائم حضرت علیہ امام المہدی کر دیں. تو بے فکر ہوئیں, اپنا جو کرنے کا کام نہ کریں. ایک آدمی تک بات تو کریں. جی بسم اللہ.